بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات برکتوں والی رات کے صدقے، اس شب بارات کے صدقے، اس وبا سے نجات دے مولا نبی پاک کی ذات کے صدقے۔ شب برات جب غلطی کا احساس ہو جائے تو تم معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ شب برات عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر کب آئے گی شب کس کو معلوم، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ شب برات شعبان کی 14ویں تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے جو کوئی 8 رکعت نوافل نماز 2 رکعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور صدقہ دل سے اللہ سے گناہوں کے معافی طلب کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں تو اسے معافی ملے گی انشاءاللہ۔ شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، بخشش کی رات ہوتی ہے، عمر مقرر کی رات ہوتی ہے، نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے، سار نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں معاف فرمانا، ہمارے نصیب ہمارے مقدر سب کچھ بدل دینا۔ اے میرے سانسوں کے مالک ہم سب کو سلامت رکھنا۔ شب برات تو کرم ہی کرم بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا۔ اللہ پاک اس برکت رات پہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کبھی مہراج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ شب برات مبارک۔ شب برات کی رات، شب برات آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجئے اور اپنے بچوں کو شب برات کی فضیلت سے آگاہ کیجئے۔ اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دیں۔ اس مبارک رات میں آتش بازی سے بچنے کا ذہن دیجئے۔ 14 اور 15 شعبان العظیم کا دروازہ کھولنے کی ہمت و فضیلت بتائیں۔ اس رات قبرستان جانے اور محرومین کے لیے دعائے فاتحہ خوانی کے فضیل بتائیں۔ شب برات قبولیت، عافیت اور بخشش کی رات ہے۔ شب برات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں۔ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، گستاخی، غیبت ہوئی ہو یا میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے شب برات سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ شب برات اے کل کائنات کے مالک، اس مبارک رات کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ شب برات اس رات سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو مالک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کے نام اس کتاب میں ہے ان کی روحیں قبض کرو۔ شب برات معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ
آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ غریب کی رائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ ہمت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ انسان اور جانور، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دروازہ، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھ نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں ہو وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہی ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامیابی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائیں، برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہو، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنے زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنی شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ سنو گڑیا، اگر تمہیں اپنا ہم سفر چننے کا موقع ملے تو کسی عزت دینے والے کو چننا، نہ کہ خوبصورت جانور کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دیواریں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کے بیویوں کا ہوتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح، اپنوں سے نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کسی ناراض شخص کا دل نرم کرنا ہو اور کسی سے اگر اپنا جائز کام منوانا ہو تو اس کے سامنے ان اسموں مبارک کے ورد مسلسل کرتے رہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ ہر دعا قبول ہو، یا وہاب 7 بار روزانہ پڑھنے سے ہر دعا مقبول ہو کر رہے گی۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کا ثواب 100 گھوڑے مائے سامان جہاد میں دینے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب 100 اونٹ ذبح کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب آسمان و زمین کی درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ چہرے پر رونق کے لیے اللہ المصور المالک، اگر چہرہ بے رونق ہو جائے یا چہرے کا رنگ سیاہ مائل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یہ پڑھیں۔ ڈپریشن کی دعا، ڈپریشن میں سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی تسبیح ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف کرے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ، یہ 1 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا شریک بہ شیء، یہ 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 12 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹنگا دیتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔
ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیں، جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہو گئے۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے، یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتار دیتی ہے۔ یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، لوگ نئے سال میں بہت کچھ مانگیں گے، آپ میرے والدین کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رکھنا۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ شکر یہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیوں دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بندہ راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے۔ کسی کی محتاجگی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالیں اور صرف اپنا ہی محتاج رکھیں، آمین۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھ کر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ عطا کر اپنے لذتیں اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈتے رہتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی برا کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ نظر انداز کرنے سے پہلے ایک بار کلک کر کے دیکھیں، بہت بڑا آرٹ چھپا ہوا ہے اس میں۔ حرام سے بچے ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ،
اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دعا جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بہترین صبر، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کن فیکن، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہاں دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ 3 اصول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ پوچھو جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ سے رشتہ، اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو پہنچایا۔ اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ بیٹی کی پسند، وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کیوں پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ باریک کپڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوگی۔ خوش نصیب عورت، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ میاں بیوی، ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر کی کل کائنات ہے۔ شوہر، محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ خوش نصیب بیوی، وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہتا ہے۔ شوہر کے بغیر گھر، شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ شوہر اور بیوی، جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔